جی ویلکم بیک. قربانی اپیل 2024 انڈر دی امبریلا آف احساس فاؤنڈیشن. اور بریک سے قبل آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ عبدالباسط اجمیری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے، اور یقیناً جس انداز کے اشعار تھے، کیفیات سے بھرپور، جذبات سے بھرپور، تو ہم میں سے شاید کوئی بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور سبھی کی آنکھیں نم تھیں. بس اللہ رب العزت قبول فرمائے اور حضور نگاہ کرم فرما دیں، اور ہم سب کے نصیب میں جلد از جلد مدینے کی حاضری لکھ دی جائے. ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم باقی اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں. لیکن بس جو آپ سمجھ لیں کہ امید جو بندھی ہے نا، وہ اسی بات سے بندھی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے آقا ہے نا، اچھوں کو تو کہتے ہیں نا سبھی نبھا لیتے ہیں، میرے آقا وہ ہیں جو بروں کو بھی نبھاتے ہیں. اچھوں کو تو سبھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، لیکن میرے آقا وہ ہیں جو بروں کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. تو اپنے دامن سے وابستہ حضور کر لیں تو بس ہماری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی. تو دیکھا جائے تو ہے تو یہ قربانی اپیل 2024، اور ہم بات کر رہے ہیں غریبوں کا دسترخوان سجانے کی، غریبوں تک گوشت پہنچانے کی، کہ آئیے وہ تمام صاحبان ثروت و دولت جو دل میں خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، اس اجتماعی قربانی کا حصہ بنیں. احساس کی اس قربانی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ غریبوں کا دسترخوان وسیع ہو، ان کے گھروں تک زیادہ سے زیادہ مقدار میں گوشت پہنچے، اور میں اور آپ پورا سال الحمدللہ گوشت سے مستفید ہوتے ہیں. غریب کا بچہ جو پورا سال اس سے محروم رہتا ہے، اس کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو. بڑی آسان سی سادہ سی اپیل ہے، لیکن یہ سب باتیں اور یہ سارا اہتمام یہ سب جڑا ہے دیکھیں اسی ذات سے، اسی نبی برحق سے، جنہوں نے اپنے انداز سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے بتایا کہ دوسروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے، دوسروں کے کام کیسے آیا جاتا ہے، دوسروں کے دکھوں کا مداوع کیسے کیا جاتا ہے. بیوائیں ہوں اس دور کی، یتیم ہوں اس دور کے، آپ نے سبھی کو جس انداز سے نوازا اور جس انداز سے خدمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، پھر یقیناً اسی روش پہ اہل بیت اطہار بھی چلے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی چلے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جب غرباء کی بات ہو، ان کے تکلیفوں کا مداوع کرنا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بات ہو، ان کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی کرنے کی بات ہو، تو ہر وہ بندہ مومن جس کو رب تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے یقین کریں. ناظرین، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دعوے کو اپنی دلیل سے ثابت کرنا، یہی تو اصل امتحان ہے بندہ مومن کا. ہم سارے اشعار بھی پڑھتے ہیں، سارے الفاظ مطلب اچھے سے اچھا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عشق ہمارے دل میں اپنے آقا کے لیے کم وہ الفاظ ہمیں مل جائیں کہ ان کی ترجمانی ہو سکے. ہم محروم رہتے ہیں، ہمیں ایسے الفاظ واقعتاً نہیں مل سکتے، لیکن بہرحال ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے عشق کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرے. تو یہ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ ہم یہ عملی طور پر اس عشق کا اظہار یہ کریں کہ جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور مختلف مواقع پر غریبوں کی مدد کا اہتمام کیا گیا، کہ ہم اس کا حصہ بنیں، اس اجتماعی قربانی میں کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ ہم جو اللہ کی راہ میں ذبیحہ پیش کر رہے ہیں اس سے جو حاصل ہونے والے ثمرات اور جو ریوارڈز ہیں، جو انعامات ہیں، وہ اپنی جگہ، دنیا اور آخرت کے ثمرات اپنی جگہ، لیکن ہمیں وہ بھرپور قربانی کا احساس بھی ملے اور ہمیں یہ کریڈٹ جائے اللہ کی بارگاہ میں، ہماری طرف سے یہ عمل اس خوبصورت انداز سے پیش ہو کہ ہم نے ایک تو رب کے حضور قربانی پیش کی، اور اس سے حاصل ہونے والا پورا ہی تمام گوشت وہ ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس محنت وصول ہو گئی، پیسہ وصول ہو گیا، وہ والی بات ہے. کیونکہ دنیا تو آپ کو پتہ ہے کہ 4 دن کی ہے، اور میں نے آپ نے پوری دنیا کے مطلب سلطان بھی ہم بن جائیں، آخر ہماری کیا ہے کہ اللہ باقی من کل فانی، ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس سے پہلے کتنا ہی کرم ہو رب کا کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی استطاعت سے ہم جس قدر ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور غریبوں کے کام آ سکیں، کیونکہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو احساس یہی آواز آپ کو دیتا ہے، اسی احساس کے ساتھ آپ کو صدا لگاتا ہے کہ آپ اس قربانی اپیل کا حصہ بنیں. اور میں ایک بار پھر آپ کی سماعتوں کی نظر یہ اپیل کرتا چلوں، ایک پیکج تیار کیا جاتا ہے
تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین، ہمارے ڈونر حضرات آسانی کے ساتھ اپنی محبتیں ان غریبوں کے گھر تک پہنچانے کا انتظام اور اہتمام کر سکیں۔ قربانی ان پاکستان، اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربانی اللہ کے حضور پیش کی جائے تو ایک مکمل گائے کے عوض آپ کو $560 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں۔ آپ ایک گائے کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ کو $80 اور ایک بکرا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے پاکستان کے کسی شہر کسی ریاست میں قربان کیا جائے اور اس کا گوشت جو حاصل ہو وہ غریبوں تک پہنچایا جائے تو اس کے عوض $175 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ انڈیا کی کسی ریاست کسی شہر میں آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے اللہ کے حضور قربانی پیش ہو تو ایک مکمل گائے کے عوض آپ کو $259، ایک کاؤ کا شیئر ایک گائے کا حصہ اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو $37 اور ایک بکرے کے عوض $160 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح جموں کشمیر میں آپ چاہتے ہیں کسی ریاست میں کسی شہر میں یہ اللہ کی حضور یہ قربانی آپ کی جانب سے پیش کی جائے، ایک مکمل گائے کے عوض آپ کو $574، ایک حصہ اگر آپ ملانا چاہتے ہیں $82 اور $195 ڈونیٹ کر کے آپ کی جانب سے ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت وہاں کے آپ سمجھ لیں اطراف میں اور قرب و جوار میں وہ ہمارے مستحقین، وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو کسی بھی اللہ کی حکمت کی وجہ سے گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں پورا سال، ان کے گھروں تک یہ گوشت پہنچانے کا بہت ہی آرگنائز وے میں اہتمام احساس کر سکے۔ تو آئیے احساس کہ اس گریٹ کاز، اس کار خیر میں، اس عظیم کام میں، اس عظیم خدمت انسانیت میں آپ اپنا کنٹریبیوشن ضرور پیش کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنی اس اپیل کے دوران اور ان ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی ہے، آپ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ آپ بھلے سے ایک حصہ لکھوائیں، ضرور لکھوائیں۔ ایک موٹیویشن جو ہمیں ملتی ہے، ہمیں علماء کرام، مفتیان کرام جو رہنمائی فرماتے ہیں، اس سے میں نے جو سیکھا ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے کہ جب بقرعید آتی ہے اور ایام نہار آتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں تو اپنی جانب سے بھی کر رہے ہیں اور اس امت کی جانب سے بھی، اور خاص طور پر اس امت کے غریب لوگوں کی جانب سے حضور قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، ایک تو ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں نا کہ گوشت حاصل ہو اور غریبوں تک پہنچے، میرے آقا کا اہتمام دیکھیں اور محبت دیکھیں کہ یقیناً جب یہ موقع آتا ہے نا تو ایک طرف تو دیکھیں جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، علامہ صاحب وہ صاحبان ثروت و دولت ہیں، وہ تو خوشی خوشی ایک گائے لا رہا ہے، کوئی 2 لا رہا ہے، کوئی 6 اونٹ لا رہا ہے، اور ایسے گھر ہمارے قرب و جوار میں موجود ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں قربانیاں ذبیح اللہ کی راہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ میٹر بالکل الگ ہے کہ وہ دکھاوے والی، ریاکاری والی، وہ ایک ٹاپک بالکل الگ ہے۔ ہم صرف پازیٹیو بات اس وقت کرنے بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے آپ سمجھ لیں کہ فربا جانور وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اور قربان کرتے ہیں، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی ہم نے کچھ گھر اپنے اطراف میں دیکھے اپنے قرب و جوار میں کہ جہاں پر ماشاءاللہ 6 اونٹ کھڑے ہوئے اور 8 جو ہے نا وہ بیل کھڑے ہوئے ہیں، 4 گائے کھڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو ہے نا بکرے کھڑے ہوئے، وہاں پہ بھیڑ کھڑے ہوئے، دمبے کھڑے ہوئے، یہ سب جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو قربان کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک جانب تو اتنے بڑے لیول پر قربانی ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک طبقہ ہوتا ہوگا، ایک غریب ہوتا ہوگا، غریب کے بچے کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ یار بکرے کی رسی پکڑ کر اور میں اس کو چلاؤں۔ ایک غریب یہ چاہتا ہوگا یار میں بھی تو قربانی کے اس موقع پر خصوصی ایام میں، ایام نہر میں میں اللہ کے حضور قربانی پیش کروں، ذبیحہ قربان کروں۔ قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب آپ وہ قربانی پیش کر رہے ہیں نا تو ایک حصہ یعنی کہ آپ دلاسا دے رہے ہیں اس غریب طبقے کو کہ دیکھو مصیبت کی اس گھڑی میں، محرومی کے اس پہر تم مایوس نہ ہونا، میں تمہارا آقا جب میں رب کے حضور قربانی پیش کر رہا ہوں تو میں ایک اپنی جانب سے کر رہا ہوں اور ایک تمہاری جانب سے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ غربت، ایسی غربت تو سر اور آنکھوں پر کہ جس غربت کی وجہ سے حضور ہماری جانب سے قربانی پیش کریں تو کیا خوبصورت دلاسا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت تھپکی دی ہے کہ پریشان نہ ہونا، میں تمہارا آقا، میں اللہ کا حبیب تمہاری جانب سے بھی رب کے حضور قربانی پیش کر رہا ہوں۔ یہ تا قیامت میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے غربا کے لیے۔ تو آج اس امت کی ذمہ داری ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ تمام غربا کی طرف سے آپ قربانی پیش کریں، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم حضور کے نام پر اللہ کے حضور قربانی پیش کریں اور اس قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت
ہم حضور کی وہ پیاری اداؤں کو یاد کرتے ہوئے جو خدمت انسانیت اور غریبوں کی خدمت کے لیے تھی، ہم اس سے حاصل ہونے والا گوشت غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر قربانی وصول ہے، اور قربانی پھر یہ اصل قربانی ہے، یہ وہ نارمل قربانی نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کی گوشت بھی کھا لیا۔ بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن ہم تو یہاں پر بات کرتے ہیں بیٹھ کر، احساس بات کرتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، وہ خاص طور پر ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جن کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کام، جو یہاں پر پاکستان میں آسانی سے قربانی ہو جاتی ہے اور گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز سے پروٹوکولز ہیں اور کس قدر سختیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں۔ یعنی کہ جس انداز سے ایشین کنٹریز میں قربانی ہوتی ہے، ہم یورپین کنٹریز میں دیکھیں، یو کے میں، یو ایس اے میں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال تو ہم اس جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے، لیکن احساس جیسے آپ صرف احساس سے ہاتھ نہیں ملا رہے، احساس بھی آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ آپ صرف احساس کی مدد، آپ احساس کے ذریعے غریبوں کی مدد نہیں کر رہے، احساس بھی تو آپ کی مدد کر رہے ہیں نا، کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت، یہاں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ احساس کے ساتھ جڑ جائیں، میں اور آپ، یعنی کہ احساس اور ہمارے مخیر حضرات مل جائیں اور ہم اپنے کولیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ اس کولیکٹیو اجتماعی قربانی کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ جو آرگنائز وے میں ساری قربانیاں ہوں، ذبیح اللہ کی راہ میں پیش کیے جائیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت وہ تحقیق کرنے کے بعد جو گھر ڈھونڈے اور تلاش کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر غربا انتظار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال بھی احساس کی جانب سے ان کے ورکرز، ان کے والنٹیئرز اور رضاکار آئیں گے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے ہماری سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ گوشت پہنچایا جائے گا۔ اور اس بات کے ساتھ میں کیوں نہ جوڑوں اس شخصیت کو جو ایک سماجی شخصیت، سماجی حوالے سے، خدمت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، اور میں نے آپ کا تعارف بھی پیش کیا، نفیس احمد خان صاحب موجود ہیں۔ حضرت میں نے جو گفتگو کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں آپ نے تڑکا لگانا ہے، کیونکہ آپ سماجی حوالے سے ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کی خدمات ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، اور احساس کے ساتھ الحمدللہ پورے احساس اور جذبے کے ساتھ بہت عرصے کے ساتھ جڑے ہیں۔ سر کیا فرمائیں؟ زبیر بھائی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک، یہ بنیاد ہے اس سماجی خدمت کی کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے پہلے انسانیت کی۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک اس طرح پہنچاؤ کہ ان کی خدمت کرو، خدمت میں عظمت ہے۔ اللہ، یہ ہم نے شروع سے خدمت سنا میں ہے، اور احساس نے جو یہ بنیاد رکھی ہے ناقابل یقین، اور جس طرح انہوں نے اس سلسلے کو پہنچایا ہے ان لوگوں تک کہ جس سے پوری دنیا میں اعتماد بحال ہوا، کہ رمضان ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، قربانی ہو، جس طریقے سے احساس، ان کے ورکرز، ان کی انتظامیہ جس انداز سے اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں قربانی کے، تو یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ان گھروں کو تلاش کرنا، ان لوگوں تک پہنچنا، دور دراز علاقوں میں کہ جہاں آپ اور ہم پہنچ نہیں سکتے، دریاؤں کے پار، سمندر کے پار، ندی کے پار، پہاڑوں کے پیچھے، یہ تمام ورکرز وہاں جاتے ہیں اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ واقعی یہ لوگ مستحق ہیں، ان پر ریسرچ کر کے ان تک یہ قربانی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو وہاں بیٹھ کے، پاکستان سے باہر دور بیٹھ کر بھی ان لوگوں تک وہ ان کا میسیج، ان کا پیغام، ان کی محبتیں، ان کا خلوص پہنچتا ہے قربانی کے ذریعے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ بڑا کرم کیا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے دیا ہے، ہر چیز دی ہے، ہر نعمت دی ہے، تو ہم ان تک پہنچائیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ قربانی کا مقصد ہی یہ ہے، جتنے بھی ہمارے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے ہر دور میں قربانی پیش کی، مشکل سے مشکل قربانیاں دیں، اور شیطان نے باقاعدہ ان کو اکسایا کہ یہ تو بڑے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے، اتنا مال دیا، ان سے چھین کے دیکھیں۔ تو ایسے پیغمبر بھی تھے کہ جنہوں نے جن کی تمام جائیدادیں اور تمام اولاد و تمام بھیڑ بکریاں قربان کی گئی، اور پھر ان سے امتحان لیا گیا، اور الحمدللہ وہ 100% اس پہ اترے۔ تو یہ قربانی تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جن خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قربانی کا موقع ملے، وہ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ قربانی دیں اور ہم ان تک پہنچائیں، یہ بہت بڑا انعام، کرم، اس کا بڑا احسان۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم جب آ جائے تو سر تسلیم خم، اور اس کے بعد پھر ہم نے نہیں کیلکولیٹ کرنا، اور میں اس کا جواب انشاءاللہ علامہ صاحب سے لوں گا کہ ایک طبقہ ایسا بھی انفارچونیٹلی ہے بدقسمتی کے ساتھ، جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ بہت اچھے انداز سے رب کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس طرح کے شیطانی وسوسوں نے ان کو گھیر لیا کہ اتنی عظیم نعمت سے بھی وہ طبقہ محروم نظر آتا ہے۔ تو ان کی
جو اصلاح ہو سکے اور تصحیح ہو سکے. اور کاش کہ میں سمجھتا ہوں امت کا اگر وہ پورا طبقہ کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ صاحبان ثروت و دولت ہیں، صاحبان نصاب ہیں، اگر سب زکوٰۃ پراپر ادا کرنے لگ جائیں، سب زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اسی طرح قربانی جیسی عظیم ایک نعمت ہے، اس سے کوئی محروم نہ رہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ غریب کو تلاش کرنا پڑے گا اور غریب نہیں ملے گا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. آئیے پھر سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں. عبد الباسط تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ چلیں جی، بسم اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، اور ہر ایک کو میسر کا اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور رکتے ہیں یہی آ کے قدم اہلِ نظر کے،
کیونکہ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، اور تو چاہے تو ہے شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، پھر کیوں نہ دل ریاض کو آئیں نظر تجلیاں، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ، اور جو کیفیات آتی ہیں تو آپ کی نیکیوں میں تو بڑا اضافہ ہوتا ہوگا، اور ہم تو یہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا مطلب تکلف بھی ہونا پڑتا ہے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں بیٹھ کے ہمارے جو ناظرین ہیں یقیناً وہ اس طرح کے کلام سنتے ہیں اور جو کیفیات بنتی ہیں، تو یقین کریں کبھی کبھی ہمیں تو بلکہ باقاعدہ ناظرین کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پروگرام کرنا ہے بہرحال، اور غریبوں کے حق کی بھی بات کرنی ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے صاحبان ثروت و دولت کو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی آوازوں کو سلامت رکھے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، اور بس یہ کہتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس یہ ذکر ہوتا رہے گا، اور یقین کریں بس دل سے یہی کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہیں کہ بس ہم ہوں یا نہ ہوں، بس یہ ذکر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، جس کے حبیب ہیں اس رب نے یہ فرما دیا۔ قرآن مطلب اس بات کا آپ سمجھ لیں کہ جو یہ آیت ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مطلب اگر قلم اٹھیں اور لکھنا شروع ہوں اس کی تفسیر تو قلم ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اس کا حق ادا کرنا، اس کی تفسیر کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آج بڑے سے بڑے مفسرین گزرے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی مکمل تفسیر ہم نے بیان کر دی، کتنی گہرائی ہے اس میں، کتنی وسعتیں اس میں ہیں، یہ حبیب جانے اور حبیب کا محب جانے، ہم ان گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان وسعتوں تک، ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں چھپا ہے، اور بس ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے محبوب کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزاریں، اور غلامی میں زندگی گزارنے کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اگر رب نے ہمیں صاحبان ثروت و دولت میں داخل کیا ہے تو ہم پر یہ امتحان لازم ہے، ہمیں اس آزمائش پر رکھا گیا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اضافی ہے وہ ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں، تو ایک بڑا خوبصورت یہ موقع ہوتا ہے قربانی کا اور عید الاضحیٰ کے ایام، یہ بقرعید کے ایام، کہ جب بڑے عظیم انداز سے جو تمام عالم اسلام میں
جو صاحبان ثروت و دولت ہیں اللہ رب العزت کے حضور قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور کیوں نہ اس سے حاصل ہونے والا گوشت، ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہی ہیں، احساس کو یہ احساس ہوا، اور آج سے نہیں، آج سے 15 سال پہلے یہ احساس ہوا، اور اس احساس میں کہیں نہ کہیں تو ناظرین کوئی تو خلوص ہوگا نا جو رب نے پسند فرما لیا، کہ اس میں اتنی برکت رکھی کہ سینکڑوں گھروں سے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں دسیوں گھروں سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ سینکڑوں تک پہنچا، اور اس کے بعد ہزاروں تک، اور آج لاکھوں کی بات بھی کی جاتی ہے کہ آئیے جو احساس یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہا ہے، جو کچھ بن سکے رب تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، جو آپ کو استطاعت دی ہے، جو رب نے آپ کو سعادت دی ہے، رب کے حضور یہ ذبیحہ بھی پیش کریں، اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کا یہ خوبصورت عمل، جس پر الحمدللہ احساس کو ناز ہے، اور یہ بڑا آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ غریبوں کے لیے اس بڑے لیول پر قربانی کے ان خصوصی ایام میں یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اور میں نے 2 بار آپ کے گوش گزار کیا کہ میں علامہ صاحب سے ضرور یہ سوال کروں گا کہ قربانی جیسی عظیم نعمت کا مرحلہ درپیش ہو علامہ صاحب، اور بندگان خدا کا ایک طبقہ جس کو رب نے بڑا نوازا ہے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دے اور یہ کہنے لگے یار اس قربانی سے کیا ہوتا ہے، نہیں قربانی زیادہ ضروری نہیں ہے، یار میں بجائے اس کے کہ 20-25 لاکھ روپے کی قربانی کروں، کیوں نہ میں کوئی اور دوسرا نیک عمل کر لوں۔ اس طرح کی مطلب اتنی واضح انداز میں ہم تک اللہ رب العزت کی تعلیمات آ گئیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، کہ جو خصوصی ایام ہیں یا جو ایام نحر ہیں، اس دن اللہ کو ذبیحہ کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے اپنی محبوب ترین جو چیز ہے، جو عمل ہے وہ بتا دیا، اس کے بعد بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ کہتا نظر آئے۔ سر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ رب کریم ہے، اور رب ان تمام معاملات کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ کس بندے کے لیے کیا چیز کس وقت زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں، یہ رب فیصلہ کرے گا۔ اس کے محبوب کریم رحمت للعالمین ہے۔ بے شک غریبوں کا احساس کرنے والا بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کریم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اللہ اللہ۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ صحیح بات۔ اگر ایک شخص اس وقت اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کر کے قربانی کروں، اس سے بہتر ہے میں کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دوں، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دوں، محبوب کریم اس بات کو اس سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ اللہ۔ لیکن شریعت کے آپ احکام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں مسلمانوں پر فرض فرمائیں، یہ جو جتنے مناسک ہیں، ان میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، انسانی عقل وہاں پر نہیں پہنچ سکتی۔ ہم ذرا قربانی کا فلسفہ، اس کا ثواب تو اپنی جگہ، جیسا بھی آپ نے بھی جو روایت کہ جو ایام نحر ہیں اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مال جو قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کا جانور لیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مال پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک طرف ایک بندہ اگر مثال کے طور پر 10,000 کا ایک جانور لے کر آیا، اس نے حصہ ڈالا جو بھی، اور ایک طرف ایک بندہ ان دنوں میں وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، اور وہ لاکھوں روپے صدقہ و خیرات کر دے، لیکن فرمایا کہ یہ جو ہے عمل، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر اس کی جو فضیلتیں بتائی کہ فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانیوں کے پاس موجود رہو، کہ فرمایا کہ ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ وہ جانور ہیں جو قیامت کے دن ان بندوں کے لیے جس نے قربانی کی، فرمایا پلسرات پر سواریاں بنیں گی، اسی لیے فربا جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ جو ایک سوچ دی جا رہی نا عبادتوں میں خاص طور پر، کہ اگر کبھی زکوٰۃ کا دینے کا معاملہ ہو، کبھی حج کا کرنے کا معاملہ ہو، تو اس وقت یہ سوچ دی جاتی ہے کہ اتنا مال اس عبادت میں خرچ ہو رہا ہے، اتنا مال۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں دیگر چیزوں میں یہی افراد جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں میں آئی فون بھی ہوں گے، بہترین سے بہترین گاڑیاں بھی ہوں گی، دیگر ضروری اشیاء گھروں میں ہیں، لاکھوں روپے کی موجود ہیں۔ ان چیزوں کو لیتے وقت یہ ذہن میں وسوسہ کیوں نہیں آتا، یہ خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹے سے موبائل سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو میں اتنا مہنگا موبائل یہ پیسے میں غریب کے لیے دے دوں؟
اس وقت یہ سوچ ہمارے ذہن میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ سواری تو ہوتی یہ ہے، آپ سوچتے ہو یعنی یار اس سے اچھی لینی ہے، پھر اس سے اچھی لینی ہے، پھر یار ایک سے ذرا کام نہیں ہو رہا، ابھی 2 لینی ہے. جی جی، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اچھا اب ہم قربانی کے فلسفے کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھیے قربانی کا پورا جو ایک سرکل ہے یہ غریبوں ہی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بے شک ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہے وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، قربانی کے قابل ہوتے ہیں اور پھر وہ ذبح ہوتے ہیں. ابھی امیر تو پال نہیں رہے، بالکل پال بھی غریب رہے. یہ جو جانور جو جہاں گاؤں میں لوگ مویشی پالتے ہیں ان کے پورے سال کی یہ محنت انہیں بقرعید کے موقع پر وصول ہوتی ہے کہ پورا سال وہ جو جانور کو بڑا کرتے ہیں اس پر جو خرچہ کرتے ہیں ان کی ایک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ ہم شہر میں جائیں گے، ان جانوروں کو بیچیں گے اور ہمارا پورے سال کا خرچہ اس سے نکلے گا. پھر وہ جو بیوپاری جو مویشی لے کر آتے ہیں ان کا جو مال خرچ ہونا، پھر آپ دیکھیے ایک جو منڈی لگانے کا پورا سیٹ اپ ہے، کتنے لوگوں کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے، چاہے وہ ایک پانی کا سیٹ اپ لگانے والا ہو، پانی پلانے والا ہو، دیگر سارے معاملات. پھر وہاں سے لے کر جانور کو خریدنا، اس کے لیے جو سواریوں کا انتظام، پھر قربانی کے لیے ذبح کرنے کے وقت جو کسائیوں کا، پھر اس کے بعد جب یہ تقسیم ہوتا ہے وہ بھی غریبوں ہی میں جاتا ہے. یعنی جو ایک سرکل چلا تھا غریبوں سے لے کر پھر گوشت بھی غریبوں تک کرنے والا پہنچنا، پورا سال بیٹھا رہتا ہے بیچارہ بقرعید ہر ایک کے لیے پورا ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار، ان کا رزق اس قربانی کے فلسفے سے جڑا ہوا ہے. یعنی کہ پوری معیشت پر اوورال کتنا اس کا گہرا اثر، پوری دنیا کی معیشت پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں بھی اتنی رکھی کہ ہر سال لاکھوں جانور قربان ہوتا ہے، اگلے سال پھر اس سے زیادہ تیار ہوتا ہے. آپ دیکھیے ان جانوروں میں کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری شریعت بڑی ناراض ہے ان لوگوں سے. اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ فرمایا کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی گہرائی میں جائیں کہ عید کے لیے، نماز عید کے لیے آنا یہ تو یعنی ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن وہ شخص جو استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو گویا پس پش ڈال رہا ہے، اس کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ آئے اور عید منائے؟ یعنی اس کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا جس نے رب تعالیٰ کے اس فرامین کو، احادیث مبارکوں کو جس نے پس پش ڈال دیا. اور وہ پھر عیدگاہ کی طرف، بالکل عیدگاہ کی طرف. تو یہ بہت ضروری ہے، جن جو استطاعت رکھتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، انہیں چاہیے وہ قربانی کریں. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے سمیر بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پورے سال ایک رقم جمع کرتے ہیں، اگرچہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، لیکن ایک شوق ہے کہ ہم یہ قربانی کریں، پورے سال BC ڈالیں گے، کہیں جمع کریں گے اور خاص اس موقع پر وہ قربانی ضرور کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر برکتیں بھی ایسی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، برکتیں عطا فرماتے ہیں. کیا بات ہے. اور بالکل حقیقت ہے یہ. اور علامہ صاحب جو فرما رہے تھے اسی کے مطابق ہی وہ کہتے ہیں نا، علامہ نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عقل کے گھوڑے ہم دوڑانے لگتے ہیں نا اتنے عظیم موقع پر، اتنی عظیم نعمت کے حصول کے لیے جو لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. بیچارہ کوئی قربانی کرنے جا رہا ہے، آپ اس کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہیں. مطلب ایک معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک شیطانی کام آپ کر رہے ہیں اگر اس کو آپ اس کام پہ لگا رہے ہیں. نہیں یار، تم تو اس سے اچھا تو یہ کام کر لیتے، تم اس سے اچھا یہ کام کر لیتے، اس سے اچھا تم فلاں بچی جو غریب جو بیٹھی ہے تمہارے پڑوس میں یا تمہارے رشتہ داروں میں، تم اس کی شادی کرا دیتے، تم نے قربانی کے اندر اتنے پیسے لگا دیے. تو وہ جو علامہ صاحب نے اشارہ کرا نا، وہ تو یہ تو ساری جو وعیدیں آئیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں. حضور فرما رہے ہیں جو صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کر رہا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. صرف اتنی بات سن لینا کافی نہیں ہے، ایک تو حضور کی بات ہے، مطلب اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی بات نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو غور سے سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں یہ جو وعید ہم تک پہنچ رہی ہے نا، یہ پہنچانے والے رحمت للعالمین ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اگر وہ کسی کو اس انداز سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر استطاعت تھی اور تم نے قربانی اللہ کے حضور پیش نہیں کی تو پھر عیدگاہ کے قریب نہ آؤ. اللہ اکبر. پھر دوسری وہی بات جو میں نے آپ سے شعر عرض کیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے چاہیے تھے ناظرین تو کس کو دوڑانے چاہیے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ نے ان سے کیا تقاضا کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. اللہ اکبر. عقلی کا سطح پر سوچے تو
مطلب ہم جیسا ہوتا تو ہم تو دیوانے ہو جاتے، اور ہماری تو عقلیں جو ہے نا وہ سمجھنے سوچنے سے قاصر ہو جاتی کہ ایسی منت مرادوں والا بیٹا لختی جگر جو اللہ نے ہی عطا کیا ہے، اور اتنا خوبصورت اور اتنا تابعدار فرما بردار بیٹا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قربان کر دوں۔ مطلب شکوے شکایت معاذ اللہ سمجھانے کی نیت سے بات ہو رہی ہے کہ انہیں چاہیے تھے یا اللہ تو نے اتنے عرصے بعد اتنا پیارا بیٹا تھا کہ آج میں اس کو قربان کر دوں۔ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم، سرنڈر۔ وہاں آپ کی عقل لاک کر دیں آپ اس کو، نہیں، جب اللہ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر وہاں پر تابعداری ہوتی ہے، وہاں پر پھر غلام جو ہوتا ہے نا، وہ جو آقا کا حکم ہوتا ہے بس وہ کر گزرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی سوال جواب، کوئی شکوہ شکایت، کچھ نہیں۔ اے رب تو یہ چاہتا ہے، تیرا خلیل حاضر ہے، کل آگ میں ڈالا جا رہا تھا تیرا خلیل حاضر تھا، آج بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تیرا خلیل حاضر ہے۔ یہ ہے انداز غلامی اصل، یہ ہے عمل اس غلامی کا۔ اللہ ہمیں ان کے کہتے ہیں نا جو سمندر اس غلامی کا ہے اس سے قطرے بھی عطا کر دے نا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک رہنمائی بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسکالرس کو، علماء کو سلامت رکھے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم بھی یہ جو تھوڑی بہت گفتگو آپ سے کر لیتے ہیں، یقیناً انہی حضرات کی صحبت سے ہمیں یہ فیض الحمدللہ ملا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی بہتر سے بہتر انداز سے اپنا عمل اپنے رب کے حضور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات کرنا آسان ہے اور عمل کرنا یقیناً مشکل ہے۔ نفیس بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ بے شک بے شک، بات کرنا تو بڑی آسان ہو جاتی ہے نا، دعویٰ تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ انسان عمل کرے۔ اللہ نے کتنے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، بچے کو بیچ جنگل میں چھوڑ دیا، جب زمزم نکلا، صفا و مروہ، یہ کتنی سنتیں ہیں جو حج میں لازمی قرار دے دی گئی، تا قیامت یہ سلسلہ رہے گا۔ تو اللہ کی خلیل بننا کوئی آسان تھوڑی ہے حضرت، معمولی بات، اتنی آگ دنیا بھر کی لکڑیاں جمع کی کہ اس میں کہاں ڈالیں گے، ڈال دو، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ پہ یقین ہے، اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو یہ باتیں آپ ہم سب کے لیے ایک درس ہے، ایک جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ جس کو توفیق دے، وما توفیق الا باللہ، یہ وہ سلسلہ ہے قربانی کا جو ہم سب کے لیے ایک راہ راست ہے، اور یہ ہم سب کے لیے آگے اس کے اجر ملے گا، اجر ثواب، اجر عظیم ہے اس کا۔ اچھا، آپ تو گراؤنڈ پر موجود رہتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں میں جاتے ہیں، اور رضاکارانہ طور پر آپ نے جس انداز سے سالوں پر محیط ہے آپ کی خدمت، حضرت یہ ہے یا نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ جو مطلب روزمرہ ہماری لائف میں گوشت کھانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، وہ گائے کا ہو، بکرے کا ہو، چکن کا ہو، مچھلی کا ہو، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کھا لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے نا کہ جو غریب طبقہ ہے ہمارا، جو سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو گوشت اس کے لیے ایک بڑی ویلیویبل چیز ہے۔ پورے سال انتظار کرتے ہیں، گھروں پہ نظریں ہوتی ہیں، آج ان کی قربانی، کل باقاعدہ بچے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان تک پہنچتا ہے وہ گوشت تو کیا دعا دل سے نکلتی ہے، کمال۔ یہ بہت وہ منظر دیکھنے والے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں حفیظ بھائی، کیونکہ آپ دیکھیں میں جانتا ہوں آپ کی ہے نا پرائیویٹلی آپ کے جتنے بہت سارے کام ہیں ایز اے والنٹیئر، آپ نے جو اللہ کی رضا کے لیے یقیناً کرے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک امیر کے لیے الماری میں سونا رکھا ہوا ہے نا، تو وہ جو غریب کا بچہ ہے نا جس کو دال بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس کے اگر پاس گوشت آ جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے الماری میں سونا سونے سے بہتر، سونے سے بہتر۔ جس خوشی سے وہ گھر پہ لے کے جاتا ہے، جو ماں اس کی دیکھتی ہے کہ آج یہ گوشت آیا ہے، اسی وقت پکایا جاتا ہے، کوئی انتظار نہیں ہوتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بچے گوشت۔ تو یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، اگر اس پہ ہم عمل کرتے رہیں تو یہ ثواب جاریہ بھی ہے، اور یہ معاشرے میں ایک سدھار کا باعث بنتا ہے، امن و آشتی کا باعث بنتا ہے۔ آج معاشرے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کی بنیاد ہے، یہ چوری چکاری کیوں ہے؟ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ایمانداری سے مل جائے، ہر آدمی اپنا حق ادا کر دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کا کمایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر اس میں سے وہ ان کا حق ادا کرتا ہے تو وہ سمجھ لے اس نے اپنا حق ادا کر دیا اور ایک معاشرے میں ایک استحکام پیدا کر دیا۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ موقع دیتا ہے، وہ کہا وما توفیق الا باللہ، اللہ جس کو توفیق دے۔ بہت بڑا کام ہے، ثواب جاریہ والا کام ہے، جو اللہ نے ایک روایت ڈال دی ہے اس پر عمل کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ واہ واہ، وہ آپ نے مطلب ویسے الحمدللہ آپ جب بھی آپ سے گفتگو ہو اچھی بات کرتے ہیں سر، آج تھوڑا آپ نے خاص طور پر اچھی بات کی، محبت مطلب بڑی آپ کی گفتگو میں ایک خصوصی انداز ہے الحمدللہ آپ کی محبت۔ اور ناظرین یہ اس لیے ہے کہ جب نفیس بھائی گفتگو کر رہے تھے نا تو انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بڑا نفیس نقطہ، اور وہ یہی ہے کہ جب آپ
یقین کریں یا نہ کریں کہ جب غریب کا بچہ ہوتا ہے نا اور وہ گوشت اس کے لیے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار ہم تو روزمرہ یہ چیز کھا رہے ہیں نا، تو اس کے لیے وہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. مطلب باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کہیں پر اگر گوشت آ جائے تو اس کو باقاعدہ رکھ کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے آرگنائز کر کے، کیونکہ کہتے ہیں نا وہ اس درد سے گزرنا بڑا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نفیس بھائی جیسی شخصیات جو ہے نا وہ ان کا وقت گزرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے کہتے ہیں نا فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کی ہوئی ہے، تو وہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم براہ راست وہ معلومات لیں. اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر جو فیلنگس ہے نا اس کی پھر بات ہی اور ہوتی ہے. اور میں ایک بات اور بھی یہ کہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ آپ کے اپنے بچے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، تو الحمدللہ اتنی فرمائشیں ہوتی ہیں روزمرہ کی بنیاد کے اوپر، تو ہم سب کام چھوڑ کر ان کی وہ فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں. آئیے اٹھیں، یہ جو غریب بچے ہیں نا ان کے فرمائش پوری کرنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہوا ہے. اگر ان کے لیے آج آپ کنٹریبیوٹ کر لیں گے نا، اب دیکھیں شیطانی وسوسہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، ارے ابھی تو کافی دن ہیں، ایام یہ جو خصوصی ایام نہار آ رہے ہیں، یہ جو بقرعید آ رہی ہے، یہ جو عید الاضحیٰ کے خصوصی ایام آ رہے ہیں، ابھی تو کافی دن ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، ابھی تو کافی ٹائم ہے. یاد رکھیں نیکی میں جلدی کرنا یہ حسن ہے. یہ شیطانی ایک وسوسہ ہوتا ہے جو آپ کو روکے گا، ہڈل ڈالے گا، رکاوٹ ڈالے گا. نہیں ابھی کیا ٹینشن ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تو پورا 1 مہینہ پڑا ہے، ابھی تو 1 مہینے سے زیادہ پڑا ہے. ایسا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں اللہ کی نعمت چاہیے، مطلب ایک تصور میں آپ سوچیں کہ کل انشاءاللہ کل جنت کے دروازے کے جب باہر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں داخل کرے کہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی جا رہی ہوگی اور ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا. آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا نمبر آخری ہو؟ نہیں، ہر کوئی یہ چاہے گا کہ صف اول کے جو جنتی ہیں ان کے ساتھ ان کو داخل کر دیا جائے. ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا ہوگا، انتظار نہیں ہو رہا ہوگا. تو پھر یاد رکھیں آج نیکی میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. آج آپ نیکی میں جلدی کریں. ہمارا اس رب پر، اس کریم اور رحیم رب پر یہ ایمان ہونا چاہیے. آج ہم اس کے حکم کی تابعداری میں اگر جلدی کریں گے، ہم نیکیوں میں آج آگے بڑھیں گے، کل اللہ ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی آگے کر دے گا انشاءاللہ. تو آئیے اس کار خیر میں، اس اجتماعی قربانی میں اپنی محبتیں ضرور شامل کریں تاکہ وہ ہمارے مستحقین، وہ ہمارے غریب بہن اور بھائی جو محروم رہتے ہیں پورے سال، کسی نہ کسی طور پر ان کے دسترخوان کو بھی وسیع کیا جا سکے، انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کو ضیافت کے طور پر سجایا جا سکے، اور ایک غریب کے گھر تک یہ گوشت آپ کی محبت اور آپ کی یہ آپ سمجھ لیں اس کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہے جو اسلام نے ایک ہمیں جوڑا ہے آپس میں، تو کہیں نہ کہیں طور پر اس احساس جو کہ آپ احساس کر رہے ہیں، اس کا آپ محسوس کر رہے ہیں اس کے درد کو، یہ اس تک پہنچ سکے. کیونکہ ایک اداس چہرے پر جب مسکراہٹ آتی ہے اور ایک نا امیدی کے ساتھ جو آنکھیں آپ نے دیکھے نا بے امید ہو جاتی ہیں، امید کی کرن اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور کہیں سے اس میں ایک دم روشنی کی امید کی روشنی جو ہے نمودار ہو، تو پھر ایسے مسکراتے چہرے اور ایسی روشن آنکھیں جو ان کا سبب بنتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ پھر ان کے دل کو کیا راحت اور کیا سکون، کیا تسکین محسوس ہوتی ہے. اور چلیں پھر ان کی بارگاہ میں کہ جو ہم سب کے دلوں کی تسکین کا باعث ہے، ہم سب کے قلوب کی تسکین کا باعث ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک بار پھر عبدالباسط کو یہ سعادت ملے گی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا
گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک غم ہے یہ ایک غم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک غم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے